نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نکاح کے مسائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو اس حوالے سے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو جو موصول ہوا، وہ ہم آپ کی خدمت میں جواب سمیت پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کچھ داعیان تمدن بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز قرار دیتے ہیں اور بعض دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ دلائل کہاں تک صحیح ہیں اور ان کی تردید کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حوالے سے اس سوال کے جواب میں جو فتویٰ دیا ہے، ہم آپ کو اس کے جواب کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ بھابھی یعنی بھائی کی بیوی، بھابھی بھائی کی بیوی بھی دیگر تمام اجنبی عورتوں کی ہی طرح ہے، لہٰذا اس کے بھائی کا اس کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے۔ جس طرح چچا ماموں کی بیوی کے چہرے کی طرف دیکھنا جائز نہیں، دیگر اجنبی عورتوں کی طرح بھابھی کے ساتھ بھی خلوت بھی جائز نہیں ہے۔ کسی عورت کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے بھائی یا اس کے چچا یا ماموں کے سامنے اپنے چہرے کو ظاہر کرے یا اس کے ساتھ سفر کرے یا خلوت اختیار کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس حوالے سے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اور جب تم پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی۔ آیت کے عموم کا تقاضا یہی ہے کیونکہ اہل علم کے صحیح ترین قول کے مطابق یہ حکم عام ہے جو کہ ازواج مطہرات کے لیے بھی ہے اور ان کے علاوہ تمام دیگر جو عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں، ان کے لیے بھی یہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کے اندر جو فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس سے ظاہر ہو، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور سسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں۔
اللہ تعالیٰ کا ایک اور مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں اور اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی، پھر نہ ستائی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، صحیح بخاری۔ محرم کے بغیر کوئی عورت سفر نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان۔ ترمذی کی یہ روایت ہے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ عورت اگر اپنے دیور وغیرہ کے سامنے اپنا چہرہ کھولے ظاہر کرے گی اور وہ اس کی طرف دیکھے گا تو یہ بات فتنہ میں مبتلا ہونے اور حرام کام کے ارتکاب کا سبب بن سکتی ہے۔ حقیقت حال یہی ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ امور ہیں جن کی وجہ سے پردے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے اور خلوت اختیار کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے، کیونکہ یہ چہرہ ہی تو مجمع محاسن ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ ان دلائل کے پیش کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دیور اپنی بھابھی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اسلام نے ان دلائل سے یہ بات ثابت کر کے دی ہے کہ شوہر مطلب دیور کا اپنی بھابھی کو دیکھنا درست نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر ایک عموم موجود ہے اور اس چیز کا اندر کوئی خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ مجھے اور اس کے بعد ہر سننے والے کو اس پر صحیح معنی میں عمل کرنے اور اس کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي وما توفیقی الا باللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔